فإن أصول الشرع ثلاثة: الکتاب والسنہ وإجماع الأمة۔ وسمی البائن والحرام ونحوہما کنایات الطلاق مجازاً۔ یہاں سے مصنف ایک سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کنایہ کا معنی یہ بتایا کہ مستتر المراد بہ، جس کی مراد مستتر ہو، پوشیدہ۔ آپ نے یہ معنی کنایہ کا بتایا، حالانکہ ہمارے سامنے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو فقہا نے کنایات الطلاق کے قبیل سے شمار کیا ہے، ان الفاظ کو طلاق کا کنایہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے معانی بالکل ہی ظاہر و باہر، اور وہ الفاظ ہیں بائن، حرام۔ مثلاً کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت بائن، یا اس نے اپنی بیوی سے کہا انت حرام، یا اس قسم کے جو الفاظ، تو یہ سارے الفاظ اپنے معانی میں ظاہر و باہر، ان سب کا معنی معلوم ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ بانا یبین و بینونتن کا معنی آتا ہے جدا ہونا، اور حرام حرمت سے بنا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کا معنی ظاہر و باہر ہے، ان کے معانی واضح ہیں، پھر بھی فقہا نے ان کو کنایات طلاق کے قبیل سے شمار کیا ہے۔ تو یہاں پر کنایہ کی تعریف تو صادق نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ان کے معانی ظاہر و باہر ہیں۔ اس کا جواب مصنف نے دیا کہ اس قسم کے الفاظ کو طلاق کے کنایات سے جو شمار کیا گیا ہے، مجازاً ایسا کیا گیا ہے، یعنی مجازاً ان کو طلاق کا کنایہ قرار دیا گیا ہے، یعنی حقیقتاً یہ سب کنایات الطلاق نہیں ہیں، بلکہ مجازاً یہ سب الفاظ طلاق سے کنایہ، اور مجازاً اس وجہ سے کنایہ ہیں کہ ان الفاظ کے معانی معلوم ہیں۔ فرماتے ہیں وَسُمِّيَ الْبَائِنُ وَالْحَرَامُ وَنَحْوُهُمَا کنایات الطلاق مجازاً، اور بائن، حرام اور اس قسم کے الفاظ کو طلاق کا کنایہ قرار دیا گیا ہے مجازاً، ان کو کنایات الطلاق کے نام سے مجازاً موسوم کیا گیا ہے، لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ الْمَعَانِی، انہیں مجازاً کنایہ سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ ان کے معانی معلوم ہیں۔ معانی معلوم ہونے کی وجہ سے انہیں مجازاً کنایات الطلاق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معانی معلوم ہیں ان کے، تو پھر ابہام آیا کیسے، جس کی وجہ سے مجازاً انہیں کنایات کے نام سے موسوم کیا گیا؟
تو اس کا جواب دیتے ہیں لیکن الابہام فیما یتصل بہ ویعمل فیہ، یعنی ان الفاظ کے معانی اگرچہ معلوم ہیں لیکن ابہام ان کے معانی میں نہیں ہے، بلکہ ابہام اس محل میں ہے جس محل سے یہ سارے الفاظ متعلق ہیں اور جس محل میں یہ سارے الفاظ کام کر رہے ہیں، ابہام اس میں۔ تو خود ان الفاظ کے معانی میں کوئی ابہام نہیں ہے، ابہام اس محل میں ہے جس محل سے ان الفاظ کا تعلق ہے اور جس محل میں یہ الفاظ اپنا عمل کریں گے۔ اس وجہ سے کہ بائن اگرچہ بینونت سے مشتق ہے، اب اس نے کہا، شوہر نے کہا انت بائن، تو اب کس چیز سے تو جدا ہے، یعنی وہ کون سا محل ہے جس سے تو جدا ہے؟ مال سے جدا ہے، جمال سے جدا ہے، یا شوہر سے جدا ہے، یا اپنے کنبے قبیلے سے جدا ہے؟ یہ سارے احتمالات یہاں پر ہیں۔ تو ابہام یہاں اس محل میں ہے جس محل سے ان الفاظ کا اتصال ہے، جس محل سے ان الفاظ کا تعلق۔ اسی طرح سے شوہر نے کہا انت حرام، کہ تو حرام، تو حرام تو حرمت سے بنا ہے، حرمت کا معنی عزت بھی آتا ہے، تو اب یہاں پر بھی ابہام ہے محل کے اندر، اس وجہ سے ان کو کنایات الطلاق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن الابہام فیما یتصل بہ، لیکن ابہام اس میں ہے، یعنی اس محل میں ہے جس سے اس قسم کے الفاظ کا اتصال اور تعلق ہے، وَيَعْمَلُ فِيهِ، اور جس محل میں اس قسم کے الفاظ کام کریں گے۔ فَلِذَلِكَ شَابَهَتِ الْكِنَایَاتِ، اس وجہ سے یہ الفاظ کنایات کے مشابہ ہوئے، جیسا کہ ابھی آپ نے بائن میں دیکھا اور لفظ حرام میں دیکھا کہ حرام میں عظمت والا معنی اس کا بھی احتمال ہے، چنانچہ بیت اللہ الحرام کہا جاتا ہے۔ تو ان سب الفاظ میں محل کے اندر ابہام ہے۔ فَلِذَالِكَ شَابَهَتِ الْكِنَایَاتِ، اس وجہ سے یہ سارے الفاظ کنایات کے مشابہ ہوئے۔ فَسُمِّيَتْ بِذَالِكَ مَجَازًا، اس لیے ان الفاظ کو مجازاً کنایات الطلاق کے نام سے موسوم کیا گیا۔ وَلِهَذَا الْإِبْهَامِ اُحْتِیجَ إِلَى النِّیَّةِ، اب چونکہ محل میں ابہام ہو گیا، اس لیے اس ابہام کی وجہ سے یہاں نیت کی ضرورت ہے۔ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّیَّةِ، تو جب نیت کے ذریعہ ابہام زائل ہو جائے، یعنی قائل کی مراد متعین ہو جائے کہ اس نے ان الفاظ سے مثلاً طلاق ہی کو مراد لیا ہے، وجب العمل بموجباتها، تو ان کے موجبات پر
یعنی ان الفاظ کے جو موجبات ہیں ان موجبات پر عمل کرنا واجب ہوا، من غیر ان یجعل عبارۃ عن الصریح، بغیر اس کے کہ انہیں صریح سے عبارت قرار دیا جائے، اور جب انہیں صریح طلاق سے عبارت قرار نہیں دیا جائے گا، ان الفاظ کو صریح طلاق سے عبارت نہیں مانیں گے، تو اب اس سے طلاق رجعی نہیں پڑے گی اس قسم کے الفاظ سے، بلکہ طلاق بائن پڑے گی۔ وَلِذَٰلِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِنَ، اسی لیے ہم نے انہیں بوائن قرار دیا۔ بوائن قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ طلاق بائن واقع ہوگی۔ الا فی قول الرجل، اب یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ کنایات طلاق کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سارے الفاظ کو ہم نے بوائن قرار دیا جن سے طلاق بائن ہی واقع ہوگی، سوائے 3 الفاظ کے۔ 3 الفاظ یعنی 3 کنایات الطلاق کے الفاظ ایسے ہیں جنہیں ہم نے بوائن قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ان سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ان میں ایک لفظ ہے اعتدی، یعنی کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اعتدی، یعنی تو شمار کر، تو ظاہر ہے کہ اعتدا یعتدو اعتدادن کا معنی آتا ہے شمار کرنا، تو معنی حقیقی ہے حساب کرنا، شمار کرنا، یہ اس کا معنی حقیقی ہے۔ اور اس معنی حقیقی کا یعنی حساب کا نکاح میں یعنی قطع نکاح میں کوئی اثر نہیں۔ اس سے نکاح کا انقطاع نہیں ہوتا ہے، قطع نکاح میں اس کا کوئی اثر نہیں، جبکہ اعتداد یعنی شمار کرنا، اس میں متعدد احتمالات۔ ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ تم پر یعنی شوہر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم پر میرے جو احسانات ہیں ان احسانات کو تو شمار کر، یا یہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو تو شمار کر، یعنی غیر اقرا سے شمار کرنے کا اس میں احتمال ہے۔ حیض کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں مثلا نعمتیں، ان نعمتوں کو تو شمار کر، اور اس معنی کا بھی قطع نکاح میں کوئی اثر نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ تو حیض شمار کر۔ اب اگر شوہر کی نیت یہی ہے، یعنی اس نے اس سے اقرا کو مراد لیا، حیض کو مراد لیا کہ تو حیض شمار کر، تو اب اس نیت کے ذریعہ ابہام زائل ہو گیا، ابہام دور ہو گیا۔ اور اگر وہ عورت مدخول بہا ہے تو اس صورت میں اس سے طلاق اقتضاءً واقع ہوگی،
کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو اپنی عدت شمار کر، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تبھی وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی عدت شمار کر، اپنے حیض شمار کر۔ تو اب تصحیح کلام کے لیے یہاں طلاق کو گویا کہ مقدر مانا گیا۔ تو شوہر کے اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ اعتدی لانی طلقتک، یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کونی طالقا ثم اعتدی، یعنی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی عدت شمار کر، اس لیے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ تو طلاق کو یہاں تصحیح کلام کے لیے مقدر مانا گیا، لہٰذا طلاق کا ثبوت یہاں پر اقتضاءً ہوا۔ ضرورتاً طلاق کو ثابت مانا گیا کہ عاقل بالغ کا یہ کلام ہے، تو تصحیح کلام کی ضرورت سے یہ ہے کہ طلاق کو یہاں پر مقدر مانا جائے۔ تو طلاق کی تقدیر یہاں ضرورتاً ہوئی، یعنی تصحیح کلام کی ضرورت کے پیش نظر طلاق کو مقدر مانا گیا۔ اور یہ قاعدہ بہت ہی مشہور ہے کہ جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ قدر ضرورت تک ہی محدود ہوتی ہے، اس سے زیادہ اسے ثابت نہیں مانا جاتا ہے۔ تو مدخول بہا کے حق میں یہ ضرورت محض ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، اور جب ایک طلاق سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہاں ایک ہی طلاق مانی جائے گی، اور صریح لفظ طلاق سے ایک طلاق جب واقع ہوئی یہاں تو طلاق رجعی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ اس بنا پر اگر کوئی اپنی بیوی سے اعتدی کہے تو یہاں طلاق بائن نہیں واقع ہوگی بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں وَلِذَالِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِنَ، اسی لیے ہم نے ان کنایات الطلاق کے الفاظ کو بوائن قرار دیا جن سے طلاق بائن ہی واقع ہوگی، الا فی قول الرجل اعتدی، سوائے شوہر کے قول اعتدی کے، لأن حقیقتہ للحساب، اس لیے کہ اس کی حقیقت یعنی معنی حقیقی تو اس کا حساب کے لیے ہے، حقیقت حساب کے لیے ہے، ولا اثر لذالک فی النکاح، اور اس معنی حقیقی کا نکاح میں یعنی قطع نکاح میں کوئی اثر نہیں۔ والاعتداد یحتمل ان یراد به ما یعد من غیر الاقرا، اور اعتداد کے تعلق سے ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ جس کو شمار کیا جائے غیر اقرا سے، یعنی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم پر میرے جو احسانات ہیں انہیں تو شمار کر، یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو تو شمار کر۔ ما یعد من غیر الاقرا، جو شمار کیا جائے غیر اقرا سے یعنی غیر حیض سے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی مراد یہ ہو کہ تو اپنا حیض شمار کر۔ فَإِذَا نَوَى الْأَقْرَاءَ، تو جب اس نے اقرا یعنی حیض کو مراد لے لیا، وَزَالَ الْإِبْحَامُ، اور ابہام نیت کے ذریعہ، وَزَالَ الْإِبْحَامُ بِالنِّيَّةِ، اور نیت کی وجہ سے ابہام زائل ہو گیا، دور ہو گیا،
وجب به الطلاق بعد الدخول اقتضاءً، تو دخول کے بعد یعنی اگر وہ عورت مدخول بہا ہے تو دخول کے بعد اقتضاءً طلاق اس سے ثابت ہوگی۔ تو طلاق کا ثبوت یہاں اقتضاءً ہے، یعنی تصحیح کلام کی ضرورت کے پیش نظر طلاق کو یہاں پر مقدر مانا گیا، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ قدر ضرورت ہی تک محدود ہوتی ہے، اور ایک طلاق رجعی سے یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس بنا پر اس سے طلاق بائن واقع نہ ہوگی بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یہ حکم اس عورت کا تھا جو مدخول بہا ہو، لیکن اگر وہ مدخول بہا نہیں ہے، قبل دخول کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے اعتدی، تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں یہ کہنا کہ اعتدی یعنی تو شمار کر، یعنی عدت شمار کر، اپنے حیض شمار کر، تو اس کے حق میں اس کا کوئی تحقق ہی نہیں، اس وجہ سے کہ غیر مدخول بہا کے لیے عدت نہیں، اس کے حق میں عدت ثابت نہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی غیر مدخول بہا سے اعتدی کہے جبکہ وہ عدت کا محل ہے ہی نہیں، تو اب یہاں بھی چونکہ ایک عاقل بالغ کا کلام ہے، اس لیے اب اس کے اس لفظ کو طلاق سے مستعار قرار دیا جائے گا، مستعار محض قرار دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ طلاق یہ عدت شمار کرنے کا سبب ہے، اور اعتداد اس کے لیے مسبب ہے، اس کا حکم ہے۔ تو شوہر نے یہاں مسبب اور حکم کا استعمال کیا، تو حکم کا استعارہ یہاں سبب کے لیے کیا گیا، یعنی حکم بول کر کے سبب یہاں مراد لیا جائے گا۔ لہٰذا اب اس کے حق میں چونکہ غیر مدخول بہا کو کوئی انت تعلقن کہے تو محض اتنے ہی سے وہ بائن ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے حق میں ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ فرماتے ہیں وَقَبْلَ الدُّخُولِ جُعِلَ مُسْتَعَارًا مَحْضًا عَنِ الطلاق، اور دخول سے پہلے اسے طلاق سے مستعار محض قرار دیا جائے گا، چونکہ اعتدی کہا ہے یا عدت شمار کر، اور غیر مدخول بہا عدت کا محل ہی نہیں ہے، اس لیے اس معنی کا کوئی تصور نہیں، اور چونکہ یہ عاقل بالغ کا کلام ہے، اس لیے تصحیح کلام کی ضرورت کے پیش نظر اب اس کو طلاق سے مستعار محض مانا جائے گا، یعنی اس نے حکم کا استعمال کیا ہے، حکم کا تکلم کیا ہے، تو اب اس حکم سے سبب مراد لیا جائے گا۔ جعل مستعارا محضا عن الطلاق، اسے طلاق سے مستعار محض مانا جائے گا، لأنہ سبب، اس لیے کہ طلاق اس اعتداد کا سبب ہے۔ تو بلفظ دیگر یہ استعارہ اس طور سے ہوا کہ مسبب بول کر کے سبب مراد لیا گیا، لأنہ سببہ اے لأن الطلاق سبب الاعتداد، اس لیے کہ طلاق یہ اعتداد کا سبب ہے۔ فاستعیر الحکم، تو حکم یعنی اعتداد کا استعارہ اس کے سبب یعنی طلاق کے لیے کیا گیا، یعنی حکم بول کر کے سبب یہاں مراد لیا گیا، اس لیے غیر مدخول بہا کے حق میں طلاق بائن پڑے گی۔ اب یہاں ایک بہت مشہور سوال ہے، وہ سوال بھی
آپ حضرات کے ذہنوں میں آ چکا ہے کہ اس سے پہلے تو ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ سبب اور حکم میں استعارہ صرف ایک طرف سے جاری ہوتا ہے، یعنی سبب بول کر کے تو حکم مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن حکم بول کر کے سبب مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں آ رہا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قاعدہ بلا شبہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ سبب بول کر کے حکم مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن حکم بول کر کے سبب مراد نہیں لیا جاتا، یعنی حکم کا استعارہ سبب کے لیے نہیں ہوتا، مگر یہ اس وقت ہے جبکہ اس حکم کے بہت سارے اسباب، لیکن اگر کوئی حکم کسی ایک سبب کے ساتھ خاص اس طور سے کہ دونوں میں ایک دوسرے سے منفک نہ ہو، تو اس صورت میں وہاں پر استعارہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، سبب بول کر کے حکم مراد لیا جا سکتا ہے اور حکم بول کر کے سبب مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر عدت چونکہ طلاق ہی کے ساتھ خاص ہے، یا جو طلاق کے حکم میں ہے مثلاً اعتاق، اسی کے ساتھ یہ خاص ہے، اس بنیاد پر یہاں حکم بول کر کے سبب مراد لیا جا سکتا ہے۔ باقی جو ایک سوال ہوتا ہے متوفی عنہا زوجہا کے تعلق سے کہ اس کے لیے بھی عدت ثابت ہے، اس کے لیے بھی عدت ہے، جبکہ وہاں پر سبب طلاق نہیں ہے بلکہ سبب شوہر کی موت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر جو اس کے لیے عدت گزارنے کا حکم ہے وہ استبراء رحم کے لیے نہیں، بلکہ وہاں مقصود وہاں حداد ہے، یعنی وہ عدت سوگ کی ہے، اس لیے اس کا حکم الگ ہے، لہٰذا اس سے یہاں کوئی اشکال وارد نہیں ہو سکتا۔